محترم معزز نکاح ہونے والے میرے اسلامی بھائی، محترمہ معززہ نکاح ہونے والی اسلامی بہن، وکیل نکاح، سرپرست نکاح، گواہان نکاح، حاضرین نکاح، شکر ہے اللہ کا، کرم ہے اللہ کا، فضل ہے اللہ کا، جس نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے بعد ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے بارے میں ابھی میں نے خطبہ نکاح میں حدیث پڑھی ہے، النکاح من سنتی، نکاح کو ادا کرنا میری سنت کو ادا کرنا۔ جہاں نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، اللہ نے جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اس میں بیٹھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صرف نبی کی سنت نہیں، میں جب سے پڑھا ہوں ہر نکاح میں یہ لفظ بول رہا ہوں، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت جہاں ادا ہو رہی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہاں بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ 13واں پارہ ہے سورہ رعد کی، اللہ کا یہ فرمان ہے، آیت ہے اللہ کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہر رسول کی بیوی اور ہر رسول کے بچے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی روشنی میں بہت بڑے عالم دنیا کے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہذہ سنت المرسلین، سارے مرسلین کی سنت ہے یہ، 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ نے اس مجلس میں بٹھایا جہاں 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور بھائی سرفراز بھائی، آپ سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی ذہن میں لا لیجیے، آپ نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، آپ نبیوں کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور آپ سے نبی نے ایک لفظ کہا، ہم سب سے کہا ہے، آج خاص کر آپ سے اللہ کے رسول نے کہا، اذا تزوج العبد، یہ نبی کا لفظ ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب آدمی نکاح کرتا ہے، ایک بندہ مومن جب نکاح کرتا ہے، آدھا دین اس نے مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آدھا دین یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے لیے آدھا دین نہیں ہے، حج جیسی 6 دنوں کی عبادت کے لیے آدھا دین نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ کے لیے نہیں، روزوں کے لیے نہیں، اگر رسول اللہ نے نکاح کو آدھا دین کہا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی بات ہے۔ باقی آدھے دین میں اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ میرے رسول کی سنت، یہ رسولوں کی سنت، آدھے دین کی تکمیل۔ پارہ نمبر 11 سورہ روم آیت نمبر 20 پر 1، پارہ نمبر 20 پر 1، اللہ کا فرمان ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ قرآن کی آیت، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کچھ بول رہے تھے، اتنی آسانی سے ہو گیا، چیزیں بنتی گئیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ کس کو معلوم یہ شادی ہوگی، کس کو معلوم یہ رشتہ بنے گا؟ اللہ کہتا ہے نکاح میری نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے نکاح میں نشانی ہے، غور کرو بیٹھ کر، یہ اللہ کی نشانی ہے، نبی کی سنت، یہ نبیوں کی سنت، آدھے دین کی تکمیل، یہی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیسی حدیث ہے؟ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ پر حق ہے اللہ ان کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سچا جہاد کرنے والا، دنیا نے دیکھ لیا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا اگر اس کی نیت صحیح ہے، پاک دامنی کی نیت ہے، آئندہ زندگی میں مدد اللہ نے واجب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں امید ہے اللہ تمہاری زندگی کو خیر و برکت سے بھرے گا۔ جی انشاءاللہ دعا کرو، اللہ ان کے رزق میں، ان کی کمائی میں، ان کی عمر میں، ان کے صحت میں، ان کے عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے المکاتب الذی یرید الدا۔ تیسرا، ورنہ لوگ مجھے پوچھیں گے آپ حدیث پوری کبھی نہیں بولتے، آدھی بول کے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا آدمی وہ غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب دیکھو، ابھی 15 اگست ہم نکالے ہیں، تو اللہ پر واجب ہے غلامی سے آزاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ غلام کو آزاد کرے، ہمارا مسلک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دوسرا جو ہے نکاح کرنے والا، یہ فضیلت ہے نکاح کی، آپ کے ذہن میں ہو آپ کیا کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے ذہن میں ہو ہم کہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات، اس کے ساتھ یہ نکاح کی کارروائی میں ختم کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں بولتا میں نکاح میں نے عربی میں ایک خطبہ پڑھا ہے، وہی خطبہ میں نے یہاں پر بھی پڑھا،
بالکل وہی الفاظ. ہاں اس میں وہ حدیث نہیں تھی النکاح من سنتی والی، وہ ایک حدیث چھوڑ کر ایک اور حدیث، باقی سارا خطبہ میں نے یہاں بھی پڑھا ہے. کیوں میں نے پڑھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں یہ خطبہ پڑھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا خطبۃ النکاح، اللہ کے نبی نکاح کا خطبہ ہمیں سکھاتے تھے. اللہ اکبر. ایک بار نبی نے ایک غیر مسلم کے سامنے یہ خطبہ پڑھا، خطبہ سن کر مسلمان ہو گیا ہو. یہ خطبہ نبی نے نکاح میں پڑھا ہے، یہ خطبہ میرے رسول نے ممبر جمعہ میں پڑھا ہے، یہ خطبہ اللہ کے رسول نے عید میں پڑھا ہے، یہ خطبہ نبی نے عرفہ میں پڑھا ہے، سورج گرہن چاند گرہن میں پڑھا. جب بھی نبی کو بولنے کی ضرورت پیش آئی نبی نے یہ خطبہ پڑھا. اس کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ خطبۃ الحاجہ. جب بھی نبی کو حاجت پیش آئی نبی نے پڑھا ہے. میں تو نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں جس خطبے کو نبی اتنا پڑھے ہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار اس کا معنی معلوم کرو. میں سارا معنی نہیں کہوں گا، آج آپ کا حق ہے. میں نے کیا پڑھا ہے تمہارے نکاح میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے. میں نے عربی میں کیا پڑھا ہے، میں سارا خطبہ نہیں، ایک لفظ پر ایک جمعہ ہوگا انشاءاللہ. میں 3 آیتیں قرآن کی پڑھا ہوں، بس وہ 3 آیتوں میں 2 آیتوں کا ترجمہ بولوں گا، 1-2 حدیثیں بولوں گا، نکاح کو ختم کروں گا. مختصر میسج پہنچ جائے میرے لیے کافی ہے. 2 آیتیں، آپ کا حق ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ چاہیں گے تو جی انشاءاللہ تعالی. جی پہلی آیت جو میں نے نکاح میں تمہاری پڑھی ہے، جو میرے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اللہ سے دعا مانگے اللہ اسلامی زندگی عطا فرما، خاتمہ اسلام پر عطا فرما. اس آیت پر ایک ہی لفظ کہیں. دوسری آیت، پہلے نمبر کی آیت سورہ نساء، عورتیں بھی غور سے سننا. یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو، اس کی بیوی کو پیدا کیا. ان دونوں سے ساری دنیا کی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. ڈرو رشتہ داری کے بارے میں. کیا لفظ ہے دوسری آیت میں؟ ڈرو رشتہ داری کے بارے میں. میرے معزز دوستوں، انشاءاللہ کچھ منٹوں کے بعد ایک رشتہ مسجد عبد الرحیم فیضی میں انشاءاللہ بنے گا. انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے ساری زندگی باقی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ قیامت میں بھی رہے گا، انشاءاللہ جنت میں بھی رہے گا. ایک بار نبی ناراض ہو گئے حضرت حفصہ سے. اللہ نے نبی سے کہا یہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے، یہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. تو ہمارا یہ رشتہ جو یہاں بنے گا، اب سب خوش نصیب ہیں، رشتہ جڑنے کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور کہاں تک چلے گا انشاءاللہ؟ یہ جنت تک چلے گا انشاءاللہ. اس لیے رشتے کے بارے میں 2 لفظ. ایک ہی حدیث عام رشتے کے بارے میں، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق دے. نبی کے الفاظ ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جی ہاں، آپ کو چھوڑ کر پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں میں، کیا بھئی نبی کی اس حدیث پر آپ کو یقین ہے؟ بڑے بزرگان بول رہے ہیں، پیچھے سے نوجوان کچھ بھی نہیں بول رہا. کیا بھئی یقین ہے؟ نبی کی اس حدیث پر آپ کو یقین ہے؟ ابھی سنو، معنی سنو. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، نبی کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکت دے. اللہ اکبر. کس میں؟ 500 روپے میں سائٹ خریدا کسی نے، آج 50 لاکھ روپے ہے. برکت ہے یہ. اللہ اس کے رزق میں برکت دے. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کی عمر میں برکت دے. لمبی عمر ہو مگر بی پی نہیں، شوگر نہیں، بیماریاں نہیں. اللہ ایسی عمر عطا فرمائے. 2 چیزیں، اللہ رزق میں برکت، اللہ عمر میں برکت دے. رسول اللہ کہتے ہیں ایک کام کرو یہ دونوں چیزیں اللہ دے گا. اس لیے پہلے پوچھا کیا گارنٹی ہے کیا؟ فلیصل رحیمہ. کیا کرنا ہے ہمیں؟ کون سا ٹیبلٹ کھانا ہے؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ صبح میں اٹھ کے 5 کلومیٹر چلنا ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو. نبی کہتے ہیں رزق میں برکت ملے گی، عمر میں برکت ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کا رشتہ میرے بھائی، میں ہمیشہ ہر نوشوں کو ایک حدیث تحفے میں دیتا ہوں. جمعہ کا دن، سبحان اللہ، نکاح کا دن آپ کو بھی یہ حدیث میں تحفے میں دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک لفظ بول دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ایک خطبہ دیا، اونٹنی کی پیٹھ پر دیا. عرفہ کا میدان تھا وہ، اور آخری خطبہ اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد بھی آپ نے ایک تقریر کی، مگر یہ تقریر آپ کی ساری دنیا یاد رکھی ہے. اس تقریر کا ایک لفظ ہے حج کے میدان میں
1,40,000 کے قریب صحابہ روتے ہوئے سنے اسے، کیونکہ نبی کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے آئندہ سال میں حج نہ کروں، یہ بول رہے تھے۔ اس کا ایک لفظ ہے شوہر بیوی کو کیا سمجھے، شوہر بیوی کو کیا سمجھے، نبی کہہ رہے ہیں استحللتم، یہ خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو، استحللتم فروجہن بامر اللہ، تم اس کو حلال کر رہے ہو، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہر بچی دنیا کی اللہ کی امانت ہے، اللہ یہ امانت ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، دوسرا یہ حدیث تحفہ ہے، ترغیب و ترہیب، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، 4 کتابوں میں ہے، ساری دنیا کے علماء نے اسے صحیح کہا۔ یہ حدیث تمہارے شادی کا تحفہ ہے، قبول ہے کیا؟ وقت سے پہلے پوچھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ذرا ہنسا کے ہی کراؤں انشاءاللہ، زندگی خوشیوں سے گزرے، میری یہ خواہش ہے۔ جی، اللہ کے رسول سے حکیم بن معاویہ پوچھے، اے میرے رسول، شادی کے بعد میری بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیسے حدیث ہے، صحابہ نے پوچھ کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ نبی نے کہا ان تطعمها اذا طعم، جو تم کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ، پہلا۔ وتکسوها اذا اکتسیت، جو پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ، دوسرا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ولا تضرب الوجه، زندگی میں چہرے پہ کبھی ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ ہمارے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی زندگی میں چہرے پہ مت مارو، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے اسے برا بھلا کبھی مت کہو، ماں کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹو، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ ولا تہجر الا فی البیت، کبھی انبن ہوگی ضرور، گھر میں مسئلہ حل کرو، باہر والوں کو اندر مت بلاؤ۔ یہ رسول اللہ کی 5 نصیحتیں نوشا کے لیے ہیں۔ ایک بات، بچی شاید کچھ دن میرے پاس پڑی بھی ہے، غور سے سننا، ایک چیز آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں اپنی جگہ پہ، مگر رسول اللہ کی بات سب کے لیے برابر ہے، اسے زندگی بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ آخری بات ہے میرے خطبے کی، جہنم کے 7 دروازے ہیں، غور سے سننا، ہر عورت غور سے سننا۔ جب یہ حدیث نبی نے کہی، سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کون؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی، کیا کوئی ہے 8 دروازے بھی اس کے لیے کھولے جائیں گے؟ سبحان اللہ، 8 بھی کھولے جائیں گے؟ ایک آدمی یہاں سے چل کے حج کو جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، 2 سال میں پہنچ جاتا ہے، 3 سال میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی نے کہا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے، تیز گھوڑا بھی اگر چلے گا 100 سال لگیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ پوری دنیا کو ایک دروازے میں رکھ دے سکتے ہیں آپ۔ 8 دروازے سے کسی کو اللہ پکارے گا، کوئی فرشتے پکاریں گے؟ کہا مجھے امید ہے ابو بکر تم ہو۔ سبحان اللہ، ابو بکر تم ہو، تمہارے لیے جنت کے 8 بھی کھول دیے جائیں گے دروازے، عورتوں میں ہر عورت کے لیے کھولے جائیں گے، بشرطے کہ صرف 4 چیزیں اس عورت میں موجود ہو، 4 بھی عربی میں پڑھ دیتا ہوں میں۔ پہلی چیز، صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز ہمیشہ عورت پڑھے، کبھی بولنے کی ضرورت نہ پڑے، نماز پڑھو۔ دوسری چیز، صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے ہمیشہ رکھے۔ تیسری چیز، غور سے سننا، اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی ہمیشہ فرما برداری کریں، شوہر کا کبھی دل نہ دکھائیں، اس کا لباس بن جائیں، اس کے دکھ اور غم کو حضرت خدیجہ کی طرح بانٹ لیں۔ اطاعت زوجہا، شوہر کی اطاعت کریں۔ اور چوتھی چیز، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر لیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس نکاح کو خیر و برکت سے بھر دے، اللہ اس رشتے کو اللہ خیر و برکت سے بھر دے، اللہ دونوں خاندانوں کے بیچ میں رشتوں میں اللہ مضبوطی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے اللہ اس جوڑے کو بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نکاح کو سنت کے مطابق کرنے اور کرانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کے ساتھ اس نکاح کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک دعا کے ساتھ اس نکاح کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ نوشا کا نام ہے عبد الرحمن، ٹھیک ہے؟ نوشا کا نام ہے عبد الرحمن، جی ہاں، میں جس نوشوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کے والد کا نام ہے عوف، اور ان کے بعد اللہ کے نبی کا ہمیں حکم ہے رضی اللہ عنہ بڑھائیں۔ پورا نام نوشوں کا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ کیا نام؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، 10 مبشرہ میں جنتی 10 صحابہ میں سے ایک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہتھیلی دیکھی، نبی سوال کر رہے ہیں عبد الرحمن ہتھیلی میں یہ زعفران کا رنگ کیا ہے؟ کون سا؟ عبد الرحمن نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ سبحان اللہ، ہم اہل حدیث
اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں اس حدیث پر بھی عمل کرو. نبی ذرہ برابر بھی شکوہ نہیں کر رہے ہیں. نبی کو شادی میں نہیں بلایا گیا، اللہ اکبر. نہ نبی سے نکاح پڑھوایا گیا. جی ہاں، نہ نبی کو شادی میں دعوت نہیں. کہتے آج جتنی مسجد نبوی ہے اس زمانے میں پورا گاؤں اتنا تھا. اللہ کے رسول خوشی سے کہتے ہیں عبد الرحمن کیا جی دیے مہر میں؟ عبد الرحمن سامنے سے جواب دے رہے ہیں کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کی خوشی دیکھو. اولی مولو وشات، عبد الرحمن بکری کاٹو میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا. اللہ اکبر. ذرہ بھی شکایتیں نہیں ہونا، شادی میں گلے نہیں ہونا، کبھی شکایتیں نہیں ہونا. بکری کاٹو میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا. اس کے بعد اس نوشوں کو نبی نے ایک دعا دی. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، آج آپ کو دوں گا میں انشاءاللہ. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری زندگی بدل گئی. 1,50,000 صحابہ ہیں تقریباً. کتنے؟ سب میں سب سے بڑے مالدار یہی ہیں. مالداری میں سب سے بڑے یہی ہیں عبد الرحمن بن عوف. اللہ نے بہت دولت دی. عبد الرحمن کہتے ہیں میں اس کے بعد بدلا. پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکلا تھا، مٹی ہاتھ میں پکڑتا تو سننا ہو جاتی. وہ دعا جو نبی نے ایک نوشوں کو دی صحابی کو، میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. وہ انشاءاللہ ایسے ہی دے دیتا نا تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی. اس لیے بخاری کی یہ حدیث مجھے آپ کے سامنے بولنی پڑی. وہ ایک دعا کے ساتھ میں نکاح ختم کروں گا انشاءاللہ. دعا سن لیجیے. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اردو میں معنی سن لیجیے. بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے. دوسرا لفظ وبارک علیک، تمہاری زندگیوں کو اللہ برکتوں سے بھر دے، تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوتی رہیں ہمیشہ. نبی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. تیسرا وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم میاں بیوی کو جمع کرے، اللہ جمع کرے اور جب تک رکھے خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھے. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.